السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاص وزیر ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ وزیر کا چھوٹا پیشاب بند ہو گیا۔ گاؤں کے سب حکیموں نے اس کا علاج کیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وزیر ایک ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس مصیبت سے جان چھڑائے۔ حکیموں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مزید دیر ہو گئی تو مثانہ پھٹ سکتا ہے۔ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے مختلف گاؤں میں اعلانات کروائے کہ جو بھی میرے خاص وزیر کا علاج کرے گا اسے 100 بوریاں گندم کی انعام کے طور پر دی جائیں گی۔ انعام کا سن کر مختلف علاقوں کے حکیم سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جن لوگوں کو حکمت نہیں آتی تھی وہ بھی دربار میں جمع ہونا شروع ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کہ وزیر کا علاج ہوتا ہے یا نہیں۔ کوئی شخص کچھ مشورہ دیتا تو کوئی کچھ کہتا۔ آخرکار ایک بوڑھے حکیم نے وزیر کا معائنہ کیا اور کہا کہ کوئی جلدی سے سفید رنگ کے 2 خربوزے لے کر آئے۔ سلطان کے ملازم بھاگے اور سفید رنگ کے خربوزے لے کر واپس آئے۔ حکیم نے وہ خربوزے 1 گھنٹے تک ٹھنڈے پانی میں رکھے اور پھر اس کو کاٹ کر وزیر کو کھلانا شروع کر دیے۔ وزیر جیسے جیسے خربوزے کھاتا گیا اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہوتی گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وزیر کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی اور وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ وزیر جیسے ہی ٹھیک ہوا تو سلطان نے 2 بڑے بڑے بیل ذبح کیے اور پورے دربار میں اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ سلطان اس بوڑھے حکیم سے بہت خوش ہوا اور وعدے کے مطابق 100 گندم کی بوریاں انعام کے طور پر دیں۔ حکیم بہت خوش ہوا مگر اس نے سلطان سے ایک گزارش کی کہ سلطان معظم، آپ نے انعام میں 100 بوریاں گندم تو دے دی ہیں مگر میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ ان بوریوں کو گھر لے جا سکوں، مہربانی کر کے اس کا بھی انتظام کروا دیں۔ سلطان چونکہ بہت خوش تھا اس لیے اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ بیل گاڑیوں کے ذریعے گندم کی بوریاں حکیم کے گھر پہنچا دو، اور ساتھ میں ایک بیل گاڑی بھی حکیم کو دے دی۔ حکیم سلطان کو دعائیں دیتا ہوا اپنے گاؤں روانہ ہوا۔ گاؤں کے سارے حکیم اس بوڑھے حکیم سے حسد کرنے لگے اور دل ہی دل میں جلنے لگے کہ کاش ہم بھی سلطان کے خاص وزیر کو خربوزے کھلا دیتے تو آج یہ سارے انعامات ہمیں مل جاتے۔ خیر، حسد کا کوئی علاج نہیں۔ وہ اس غم میں دن گزارنے لگے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ٹھیک 6 ماہ بعد دوبارہ وزیر کو مثانے کی اس تکلیف نے پریشان کیا۔ سلطان نے اپنے ایک ملازم کو کہا کہ جلدی سے اسی بوڑھے حکیم کو بلا کر لے آؤ۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کی اور حکیم کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا کہ راستے میں گاؤں کے ایک حکیم نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ ملازم نے کہا کہ وزیر کو دوبارہ وہی تکلیف ہو چکی ہے، وزیر کا پیشاب بند ہو گیا ہے۔ حکیم نے اس ملازم سے کہا، عقل کے ناخن لو، اپنے گاؤں کے حکیم کے ہوتے ہوئے تم کسی دوسرے حکیم کے پاس جا رہے ہو۔ تمہارے آنے جانے اور حکیم کو بلانے میں جو وقت ضائع ہوگا اس میں وزیر کو زیادہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ آؤ میرے ساتھ، میں سلطان کے خاص وزیر کا علاج کرتا ہوں۔ حکیم سلطان کے دربار پہنچا تو ملازم سے کہا کہ جلدی سے سفید رنگ کے خربوزے لے آؤ۔ ملازم بازار کی طرف بھاگا اور سفید رنگ کے خربوزے لے آیا۔ حکیم نے بوڑھے حکیم کو فالو کرتے ہوئے خربوزے 1 گھنٹے تک ٹھنڈے پانی میں رکھے اور پھر خربوزے کاٹ کر وزیر کو کھلانے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وزیر کی طبیعت بگڑ ہی نہ جائے۔ حکیم نے کہا، سلطان معظم فکر مت کریں، اس حکیم نے بھی اس کو خربوزے ہی کھلائے تھے، میں بھی وزیر کا اسی طریقے سے علاج کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وزیر کو 2 سے 3 خربوزے کھلا دیے، مگر اس کے بعد جو ہوا اس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ خربوزے کھاتے ہی وزیر کی طبیعت پہلے سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ اس کے مثانے میں شدید درد ہونے لگا۔ سلطان نے چیخ کر اپنے ملازم کو آواز دی کہ جلدی سے اسی بوڑھے حکیم کو بلا کر لاؤ، جلدی جاؤ، اور ہاں، راستے میں کسی اور حکیم کو پکڑ کر ساتھ مت لے آنا۔ ملازم گھوڑے پر سوار ہوا اور جلدی سے بوڑھے حکیم کو بلا کر واپس آیا۔ اس نے وزیر کا طبی معائنہ کیا اور ملازم سے کہا کہ جلدی سے سفید خربوزے توڑ کر لے آؤ۔ اب کی بار سلطان نے غصے سے کہا، حکیم صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، خربوزہ کھانے کی وجہ سے ہی اس کی طبیعت بگڑی ہے اور آپ مزید خربوزے کھلا رہے ہیں۔ حکیم نے سلطان کی بات انسنی کر دی اور ملازم سے کہا کہ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ ملازم بھاگتا ہوا خربوزے لے آیا تو حکیم نے چھلکے سمیت ہی وزیر کو خربوزے کھلا دیے۔ کچھ دیر بعد وزیر کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سلطان نے ملازم سے کہا کہ گودام میں رکھی ہوئی مزید 100 بوری گندم بیل گاڑی پر لاد کر حکیم کے گھر پہنچا دیجیے، مگر بوڑھے حکیم نے مزید گندم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ سلطان معظم، آپ کا دیا ہوا پہلا انعام ہی مجھ پر کافی ہے۔ سلطان نے حیران ہو کر پوچھا کہ پہلی بار تو تم نے وزیر کو بغیر چھلکے کے ہی خربوزہ کھلایا تھا مگر اب چھلکا سمیت ہی کھلا دیا، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حکیم نے جواب دیا کہ آج سے 6 ماہ پہلے اس کا علاج بغیر چھلکے کے خربوزے سے ہی ممکن تھا،
مگر اب موسم بدل چکا ہے۔ موسم کے بدلنے سے دوا کی تاثیر بھی بدل گئی ہے۔ اب اس کا علاج چھلکا سمیت خربوزے سے ہی ممکن تھا۔ اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران عطا کرے جو اپنی رعایا کے ساتھ ساتھ اپنے وزیروں کا بھی خیال رکھتے تھے، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ اس کے وزیر اس کے دونوں بازو ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نیم حکیم ہمیشہ جان کے لیے خطرہ ہی ہوتا ہے۔ ان سے کسی قسم کا علاج آپ کی زندگی خطرے میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نظر صرف پیسوں پر ہی ہوتی ہے۔